پردہ سیمی پر حقیقت سے قریب تر کردار ادا کر کے ملکہ جذبات اور ٹریجڈی کوئین جیسے القاب پانے والی معروف بھارتی اداکارہ مینا کماری کی ذاتی زندگی کسی ٹریجڈی یا سانحے سے کم نہیں تھی، کیونکہ ان کے حصے میں تنہائی، پریشانی، استحصال اور محرومیوں کے سوا کچھ نہیں آیا۔ مینا کماری کے نصیب میں بچپن سے ہی استعمال ہونا لکھا تھا، یہاں تک کہ ان کی موت کے بعد بھی ان کے نام کا استعمال جاری رہا۔ سن 1972 میں صرف 38 برس کی عمر میں مینا کماری اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ ان کی آخری رسومات کے وقت ہر ایک کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، آنکھیں اشک بار تھیں۔ کئی تو ایسے بھی تھے جنہیں مینا کی موت کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ دل رنجیدہ تھے، ماحول غمزدہ تھا، ہر کوئی غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ہر نظر کفن میں ملبوس اس اداکارہ کی طرف تھی جس نے بھارتی فلموں میں کم لیکن جذباتی اور پراثر اداکاری کر کے ہر کسی کو متاثر کیا تھا۔ انہوں نے مہجبی بانو کے نام سے کریئر کا آغاز کیا اور پھر جب مینا کماری بنی تو ایک عالم ان پر فدا ہوا۔ وہی مینا کماری جو بیجو باورا، کوہ نور، صاحب بی بی اور غلام، آزاد، دل اپنا اور پریت پرائی اور پاکیزہ جیسی شوہر آفاق فلموں کے ہیروئن بن کر دلوں پر حکمرانی کر گئی۔ کیا ان کے لیے یہ اعزاز کم تھا کہ وہ 12 بار بہترین اداکارہ کے لیے فلم فیئر ایوارڈز میں نامزد ہوئیں اور 4 مرتبہ سرخرو ہو کر ہر اداکارہ کے لیے آج تک مثال بن گئے۔ مینا کماری کا آخری دیدار کرنے والوں کا تانتا بندھا تھا۔ اس دوران ہلچل مچی کہ نرگس کی آمد ہو رہی ہے۔ ان کا مینا کماری سے گہرا یارانہ تھا اور دونوں پکی سہیلیاں تصور کی جاتی تھی۔ مینا کماری نرگس کو باجی کہہ کر مخاطب کرتی اور دونوں گھرانوں کے خاندانی مراسم تھے۔ نرگس بوجھل قدموں اور نم آنکھوں کے ساتھ مینا کماری کے تابوت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگوں نے نرگس کو راستہ دیا۔ نرگس خاموش تھی، لیکن ان کی آنکھیں چغلی کھا رہی تھی کہ وہ اپنے غم کو سب سے پوشیدہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ مینا کی میت دیکھ کر نرگس نے بھرائی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا، مینا، موت مبارک ہو۔ نرگس کے یہ الفاظ ہر ایک کے لیے حیران کن تھے۔ میت کے سرحانے موجود لوگوں نے چونک کر نرگس کو دیکھا، کچھ سوچ میں پڑ گئے تو کئی نے چہرے کے تاثرات سے خفگی کا اظہار کیا، مگر نرگس ان سب سے بے نیاز کچھ دیر تک وہاں رہیں اور پھر رخصت ہو گئی۔ مینا کماری کے آخری سفر میں ہر کوئی نرگس کے ان الفاظ پر تنقید کر رہا تھا۔ کسی کا یہ کہنا تھا کہ تعزیت کرنے کی بجائے مبارکباد دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ فلمی جرائد اور اخبارات نے بھی اس واقعے کو نمایاں انداز میں پیش کیا۔ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ اپنے وقت کی عظیم اداکارہ کی صرف 38 برس کی عمر میں موت پر نرگس کے ایسے الفاظ کسی صورت موضوع نہیں۔ نرگس پر تنقید کے نشتر برسنا شروع ہو گئے۔ مسالے دار خبریں بنانے والے کچھ فلمی جریدے تو اس حد تک پہنچ گئے کہ نرگس کی مبارکباد کو پیشہ ورانہ رقابت قرار دیتے ہوئے دل کی بات لب پر آنے کی دہائی دینے لگے۔ نرگس جہاں جاتی وہاں ان کے ان الفاظ کی بازگشت ضرور سنائی دیتی۔ نرگس کے قریبی صحافی جرأت کر کے ان سے دریافت بھی کرتے تو مسکرا کر بات ٹال جاتی۔ نرگس کے ادا کیے ہوئے الفاظ ہی ان کے تعاقب میں لگے رہے۔ یہ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ موت پر بھلا کون مبارکباد دیتا ہے، اور پھر نرگس نے آخرکار خاموشی توڑ ہی ڈالی۔ اس واقعے کے 3 مہینے بعد جون سن 1972 میں جب فلمی دنیا کے مشہور اردو جریدے نے مختلف فنکاروں سے مضامین لکھوائے تو اس میں نرگس کا خصوصی مضمون بھی شائع کیا۔ نرگس نے مضمون میں مینا کماری کی درد بھری بیماری اور المیت زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔ نرگس نے مضمون کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ آپ کو موت مبارک ہو مینا۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی تھی۔ آپ کی بڑی بہن آپ کی موت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس دنیا میں پھر کبھی نہیں آئیے گا، کیونکہ یہ دنیا آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ نرگس نے لکھا کہ مینا کماری نے ایک دن ان سے پوچھا کہ اگر وہ انہیں باجی کہیں تو اعتراض تو نہیں ہوگا، جس پر نرگس نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ایسا کہنے کی اجازت دے دی۔ ایک روز جب باہر کھانے کا ارادہ ہوا تو مینا نے معذرت کر لی، لیکن ساتھ ہی یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے کمسن بیٹے سنجے اور نومولود بیٹی نمرتا کو ہوٹل میں رہ کر سنبھال سکتی ہیں۔ رات گئے واپسی ہوئی تو نرگس نے جھانک کر مینا کماری کے کمرے میں دیکھا تو سنجے اور نمرتا ان کے دائیں بائیں پرسکون نیند میں تھے۔ بچوں کی آیا نے یہاں تک بتایا کہ مینا کماری نے انہیں لوریاں بھی سنائیں۔ نرگس کے مطابق ایک رات انہوں نے مینا کماری کو ہوٹل کے سبزہ زار میں بے چینی اور اضطراب میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ نرگس بھاگ کر ان تک پہنچی۔ ان کے چہرے کی پریشانی بتا رہی تھی کہ مینا کماری ٹوٹ کر بکھری ہوئی ہے۔ کوئی غم، کوئی تکلیف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ کوئی خوفناک جنگ ان کے دل و دماغ میں چل رہی ہے۔ نرگس نے ان کی کیفیت دیکھی تو محسوس کیا کہ وہ تھکاوٹ کا بھی شکار ہے۔ جب ہی انہوں نے مشورہ دیا کہ مینا تم آرام کیوں نہیں کرتی، تب مینا کماری نے انتہائی درد بھرے لہجے میں جواب دیا کہ میری قسمت میں آرام کہاں، بس ایک بار ہی آرام کروں گی۔ نرگس کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ کمال امروہوی کے ساتھ ناکام ازدواجی زندگی گزارتے گزارتے مینا کماری مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ مینا کو یہ بھی شکوہ تھا کہ کمال امروہوی کے سیکریٹری اور اسسٹنٹ باقر علی ان کی نجی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔
एक बार मीना कुमारी ने बाकिर अली को मुलाजमत से बरतरफ करने का मुतालबा किया तो कमाल अमरोहवी ने इनकी इस बात को रद्द कर दिया। इसके बाद दोनों में दूरियां बढ़ती चली गई। मीना कुमारी की कसरत मैनोशी की खबरें आम हुई तो नरगिस को फिक्र लाहक हुई, लेकिन मसरूफियात की बिना पर वो इनसे मुलाकात न कर सकी। ये वो दौर था जब मीना कुमारी कमाल अमरोहवी से खफा होकर बहन के पास आकर रहने लगी थी और ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो कमाल अमरोहवी के घर कभी नहीं जाए। जब शराब नोशी से इनका जिगर कमज़ोर होने लगा और उन्हें बम्बई के एक अस्पताल में दाखिल करा दिया गया तो नरगिस इनकी तीमारदारी के लिए पहुंच गई। इन्होंने मीना कुमारी को सिर्फ यही कहा कि वो नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब वो खुद को मारने पर तुली हुई हैं। मीना कुमारी के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर इस मुलाकात के बाद 2 दिन कोमा में रहने के बाद मीना कुमारी हर दर्द, हर दुख और हर गम से आज़ाद हो गई। नरगिस के मुताबिक इन्होंने मीना कुमारी की हर तकलीफ और रंज को बहुत करीब से देखा था। मोहब्बत में नाकामी और किसी प्यार करने वाले सहारे की तलाश ने इन्हें अंदर ही अंदर घुला दिया था। नरगिस के इस मज़मून के बाद सबको इस बात का जवाब मिल गया कि उन्होंने मीना कुमारी की मौत पर उन्हें मुबारकबाद क्यों दी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।